بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر پی ٹی آئی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا ہے اور اس بات کی تصدیق خود اس ادارے کی طرف سے کی گئی ہے جو کہ پارٹیوں کی رجسٹریشن کرتا ہے، جن کے سرٹیفکیٹ کے بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بطور پولیٹیکل پارٹی کام کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ کہاں یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویلاگ میں آپ کو ایک بڑی بیٹھک کا احوال بھی بتانا ہے جو کہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے جاری رہی، اور اس بیٹھک میں بڑے اہم قسم کے جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے، اور میرا خیال ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو کنفیوژن پایا جا رہا ہے نا، اگر پایا جا رہا ہے تو سر وہ ختم کر لیں۔ معاملہ فوجی عدالتوں نے ہی حل کرنا ہے۔ 9 مئی والوں کا کیس فوجی عدالتوں میں، اور عمران خان کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کون کیڑا عمران خان، یار نام تک لوگ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج کے ویلاگ میں یہ اہم سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی رجسٹریشن کو لے کے۔ ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت انتخابی میدان میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے آزاد حیثیت میں ہیں، اور تحریک انصاف کی طرف سے ان سب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ قرآن پہ حلف دیں کہ آپ منتخب ہونے کے بعد کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے اور تحریک انصاف میں ہی شامل رہیں گے۔ اس پہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ اور بھی کئی لوگوں نے اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا کے جاری کی ہیں، جن میں کہا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ اب اس کی ضرورت کو پیش آ رہی ہے سر، ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آئی پی پی والوں نے اس پہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا تھا، اب اس کے بعد آئی پی پی کے صدر جو ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم منتخب ہونے کے بعد آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، علیم خان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی میں ان کے نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ یقین دہانیاں کروائی ہیں، یہ کمٹمنٹس کی ہیں، وہ منتخب ہوں گے تو وہ آئی پی پی کا حصہ ہوں گے۔ یہی بات فیاض الحسن چوہان نے کی، اور ایک تاثر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ انتخابات میں، تحریک انصاف سے مراد یہ کہ ہے تو یہ آزاد، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کو تحریک انصاف کے ووٹر اگر سپورٹ کریں گے تو منتخب ہوں گے، تو وہ لوگ کامیابی کے بعد آئی پی پی یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے عمران خان نے یہ ایک ڈائریکشن جاری کی تھی کہ جی یہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اس طرح کا حلف دیں، اور عمران خان خود بھی اڈیالہ جیل میں جو کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے قرآن پہ حلف لے رہے ہیں، اور گواہیاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی آپ قرآن پہ حلف دے کے گواہی دیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جس بندے نے عمران خان پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے الزام لگا دیا، گواہی دے دی، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو اخلاقی طور پہ اس بندے کی گواہی پہ جرا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کو پھر تسلیم کر لیں، جو انہوں نے کہا ہے پھر سچ کہا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کریں گے، خان صاحب اس پہ جرا بھی فرمائیں گے۔ لیکن چلیں جی، وہ تو خان صاحب کی وکلا ٹیم کے پاس ایک قانونی جو ہے وہ حق ہے، وہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن ان امیدواروں پہ یہ جو انہوں نے برڈن ڈالا ہے کہ نہیں جی تسی بھی حلف دیو، اب انہوں نے حلف دے دیا ہے، تو سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ویسے بھی ماشاءاللہ وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو ٹکٹ دیا ہے، اور وکلا تو روزانہ کی بنیاد پہ عدالتوں میں اس قسم کے حلفیہ بیان دیتے بھی ہیں اور دلواتے بھی ہیں، تو لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کا جو اپنا فیصلہ ہے یا ٹیکٹس ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جنہوں نے کمٹمنٹ دی ہے انہوں نے ایک سے زائد جگہ پہ کمٹمنٹ دی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہوں گے تو پھر ہونا وہی ہے جن کی مرضی سے ہوتا سارا کچھ، جن کی مرضی سے عمران خان جو ہے وہ 2018 میں مکمل ارینجمنٹ کرنے کے بعد مسلط ہوئے تھے، اور جن کی مرضی سے عمران خان نے جو ہے وہ اپنے مخالفین کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی، تو ہونا وہی ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ الیکشن رولز 2014 کے مطابق اگر کوئی بھی بندہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوگا تو اسے 3 روز کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔
یعنی کہ اس کو کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی پڑے گی. لیکن ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے شامل ہوں. اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میں آزاد حیثیت میں رہنا چاہتا ہوں تو وہ آزاد بھی پارلیمان کا حصہ رہ سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جو لوگ آزاد حیثیت میں منتخب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اب تحریک انصاف کے جو چند منتخب ہوں گے آزاد حیثیت میں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جائیں گے. اور تحریک انصاف میں کیسے شامل ہوں گے؟ اگر یہ آپ تصور کریں کہ جی تحریک انصاف میں کوئی شامل ہو جائے گا تو کون سی تحریک انصاف؟ کیونکہ تحریک انصاف نام کی سیاسی جماعت کا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, اس کے انٹرا پارٹی انتخابات ہی نہیں ہوئے, اس کا کوئی منتخب چیئرمین ہی نہیں ہے, تو کس کے ہاتھ پہ سیاسی بیعت کرنی ہے؟ اور کون سی وہ شخصیت ہوگی, کس کے پاس یہ قانونی اتھارٹی ہوگی کہ وہ فلور کراسنگ پہ کسی کو جو ہے وہ اپنا شوکاز دے سکے یا اس کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کر سکے؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف والا جو قصہ ہے نا وہ تمام ہو چکا ہے. اور میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سر تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت جو ہے نا اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے. لیکن اب ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے, وہ بات الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئی ہے. یہ الیکشن کمیشن میں کیس تھا توہین الیکشن کمیشن کا. تو اس کیس کی سماعت کے دوران شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے. تو خیر الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں جو گواہان ہیں ان کی شہادتیں وغیرہ ریکارڈ کرنی تھی, لیکن شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں, وہ بھی مصروف ہیں, الیکشن کمیشن بھی مصروف ہے, تو لہٰذا اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد آپ رکھ لیں, تب تک ذرا مہلت مل جائے گی. خیر الیکشن کمیشن نے ان کی یہ استدعا تو منظور کر لی, لیکن شعیب شاہین صاحب نے وہاں پہ شکوہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں الیکشن بھی چل رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے, اور ایسا تاثر پایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے خلاف جو ہے وہ مطلب ذہن بنا کے چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے لیکن اب دیکھیں کہ وہ بھی تسلیم نہیں کیے گئے اور ہم سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا. تو انہیں الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی بلے کے نشان کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ لوگ تو تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کو جانتے ہیں نا, تو لہٰذا تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کے بینر اور پوسٹرز پہ عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے امیدوار ہیں, تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اور سر جب ہم آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے, اگر یہ بلہ نکل گیا تو تحریک انصاف کا پورا الیکشن بڑھ جائے گا, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کی بجائے دھوکہ شوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے, فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, اب ان کو سمجھ آیا کہ اگر بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی سیاسی موت وہ کیا کہتے ہیں مر چکی ہے. تو اب یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں انہوں نے شکوہ بھی کیا. شعیب شاہین صاحب نے کہا جی دیکھیں جی ہمارا بلہ چھین لیا گیا اور الیکشن ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 5 سال کے لیے تو ہماری پارٹی تحلیل کر دی گئی, ختم ہو گئی. تو سر ممبر ہیں الیکشن کمیشن میرا خیال خیبر پختونخوا سے ہیں, اکرام اللہ صاحب, انہوں نے کہا نہیں آپ نا ذرا سمجھ لیں, یہ 5 سال کے لیے نہیں ہے, تاحیات پارٹی کو تحلیل کر دیا گیا ہے. اب یہ جو تاحیات کا لفظ ہے نا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اشارتاً یہ بات کی ہے کہ آپ اگر انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائیں گے اپنے وہ جو آپ کا آئینی طریقہ کار ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. تو اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے تو پھر پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی. آج کے دن تک تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے, لیکن ممکنہ طور پہ اگلے چند روز کے بعد کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ ایک تو ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں ہے, اور الیکشن رولز کے مطابق
آزاد امیدوار ایسی کسی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے جس کے پاس کوئی انتخابی نشان نہ ہو۔ اور دوسرا جو بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے سر وہ جو 9 مئی کے حوالے سے ایک JIT وغیرہ نہیں بنائی تھی جس کو سونپا گیا تھا کہ ذرا سارے معاملات کا جائزہ لیں اور رپورٹ مانگی گئی تھی۔ تو خبر یہ ہے ذرائع کے حوالے سے کہ وہ جو اپنا کمیٹی تھی اس نے اپنا کام کوئی 70 to 80% کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اگلے چند روز میں چلے مارجن دے دیتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ الیکشن سے پہلے وہ رپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی، اور رپورٹ آنے کے بعد محتاط انداز میں کر لیتے ہیں بات۔ اگر رپورٹ میں یہ ذمہ داری تحریک انصاف پہ ڈال دی گئی کہ تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت جو ہے جو کردار ادا کیا 9 مئی کو، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی حملہ آور کا، کسی انتشاری کا یہ کردار ہے، تو پھر اس کا مطلب بڑا سیدھا سا جی کہ تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ورکنگ نہیں کر سکے گی، کیونکہ کسی بھی جو اپنا تخریب کاری کرنے والے ہوں، دہشت گردی کرنے والے ہوں، انتشاری کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو سر میں ذرا محتاط انداز میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ اب اس خبر کو اور اکرام اللہ صاحب کی وہ جو مذاکن بات ہے ذرا اس کو ملا کے دیکھیے گا تو صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی کہ پھر جو آزاد آئیں گے ان کے پاس رستہ تو پھر وہی بچنا ہے نا، یا IPP یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت، ورنہ تو پھر وہاں پہ آپ آزاد بیٹھ جائیں اور آپ کی مرضی ہے کیسے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اور سر اب بات کرتے ہیں اس 3-3.5 گھنٹے کی بیٹھک، اور یہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے لاہور میں گزشتہ روز ایک بیٹھک کا اہتمام کیا، اور جس میں انہوں نے مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کے طلباء اور ان کی جو فیکلٹی ممبرانز ہیں ان کے ساتھ یہ ایک جو ہے وہ اپنا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کنورسیشن تھی، سوال و جواب کا سلسلہ بھی تھا، اور اس میں مجموعی طور پہ لاہور کی جو 12 یونیورسٹیز ہیں ان کے طلباء نے اور ان کے جو فیکلٹی ممبران ہیں انہوں نے شرکت کی تھی، اور یہ جو پروگرام ہوا وہ گیریزن ایڈیٹوریم میں ہوا، اور تقریباً یہ کچھ 3.5 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں مجموعی طور پہ کوئی 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شریک تھے، اور ان 3.5 گھنٹوں میں کوئی 45 سے 50 سوالات جو ہیں وہ لیے گئے۔ 50 سوالات، یہاں قوم یوتھ دوجا سوال نہیں برداشت کر دی سر، 50 سوال لیے گئے۔ لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھی ہوں گی نا، اس میں آپ کو وہ ایک مخصوص جماعت نے باقاعدہ طور پہ اس پہ جو نا بڑی کمپین کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ جو سوال ہوئے ان میں عمران خان کا بار بار ذکر کیا گیا، اور جب بھی عمران خان کا ذکر ہوا تو حال جو ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھا، اور اس کے بعد جناب ان سے کئی قسم کے سخت سوالات کیے گئے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ DG صاحب جو ہیں وہ مطلب تشنگی کو ختم نہیں کر سکے، لیکن سر میں طرف سے آگے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ذرائع ہیں ان کے ذریعے جو مجھ تک خبر آئی ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ ڈیٹیلز بتائیں، آپ چیک کر لیں، میرا خیال اتنی اس میں جو سوال ہوئے وہ فوج کے انٹرنل جو معاملات ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اس میں سوشل ایشوز پہ بات ہوئی، سیاست پہ بات ہوئی، مسنگ پرسنز پہ بات ہوئی، اکانومی کی صورتحال جو ہے اس پہ بات ہوئی، سیاست کے معاملات پر بھی بات ہوئی، سوال کیے گئے، لیکن عمران خان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوا۔ سر عمران خان کون ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ 9 مئی کے حوالے سے بات ضرور ہوئی، 9 مئی کے جو تھے اس پہ، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے سوال و جواب کیے گئے۔ کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے، لیکن ذرا میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو اس سے ہٹ کے ہے۔ ایک تو جو
اہم سوال تھا اس میں سویلین کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں، اس حوالے سے ایک سوال ہوا کہ جی ان کے جو ٹرائل ہے، جو سویلینز ہیں ان کے ٹرائل کے لیے ایک جوڈیشل سسٹم جو پاکستان میں چل رہا ہے اس میں ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ان پہ بہت واضح جواب دیا گیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سر جب آرمی انسٹالیشنز پہ اٹیکس ہوں گے تو پھر وہاں پہ جو آرمی کی جوراسڈکشن ہے وہ آ جائے گی، اور اگر کوئی آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کرے تو پھر اس کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں ہوگا۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی والے ہیں نا، ان کا مکمل ٹرائل وہیں پہ ہی ہوگا۔ ویسے خبر یہ بھی ہے کہ ٹرائل ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں آئی تھنک کہ کوئی 80 to 90% جو لوگ ہیں ان کو گلٹی قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو سزائیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں، لیکن سنائی نہیں گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے نا کہ حتمی فیصلے تک سزائیں اناؤنس نہیں کی جائیں گی، اور اگر ڈی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ہونا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو فوجی عدالتوں کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ اور سر اسی طرح یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ بات چیت کی گئی کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا وغیرہ کیا جاتا ہے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے سوال تھا، جنرل الیکشن کے حوالے سے سوال تھا۔ تو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ڈی جی صاحب نے کہا کہ جی یہ جو الیکشن ہے نا، یہ جمہوریت کا ایک بنیادی تقاضا ہے، تو لہٰذا الیکشن ہر صورت ہوں گے اور اسی تاریخ پہ ہوں گے۔ فوج بحیثیت ادارہ جو ہے وہ اپنا کردار سیکیورٹی کے حوالے سے ادا کرے گی، باقی تمام فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ نگران حکومت موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن فوج جو ہے وہ ان کی معاونت کرے گی سیکیورٹی کے امور کو لے کے۔ اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے نا، اس میں یہ 80% تک معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ یا تو وہ بازیاب ہو چکے ہیں، وہ باہر آ چکے ہیں، اور جو لوگ ابھی تک مسنگ ہیں نا ان میں سے میجورٹی یا تو افغانستان میں ہے یا ایران میں ہے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ یورپ وغیرہ جا چکے ہیں، تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ تقریباً حل ہو چکا۔ لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں مسنگ پرسنز کے لواحقین کا دھرنا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو خیر انہوں نے اس میں تو خیر یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک چیز سامنے آئی تھی، میں نے اس کے حوالے سے آپ سے بات کی، پہلے تو میں نے آپ کو انسائیڈ سٹوری دی، تو خیر وہ دھرنا تو ختم ہو چکا ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوئی کہ دھرنا ختم کرتے ہوئے جو باتیں کی گئیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ کی طرف سے بڑی اذیت ناک ہیں۔ تو اس کا مداوع ہونا چاہیے، ہم نے تو بار بار بات کی ہے کہ بلوچستان کے دکھوں کا مداوع کیا جانا چاہیے، لیکن ہماری ان بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ باقی پاکستان کے زخموں پہ نمک پاشی نہ کیا کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہیں۔ وہ پنجابی جی کراں گا تو بہت مزہ کہتے ہیں تاڑی دوواں تھا نا وجدی ہے۔ تو سر یہ ضروری ہے یہ ساری چیزیں نا کہ آپ بھی احتیاط کریں اور طاقتور بھی احتیاط کریں، اور پوری قوم جو ہے وہ بلوچستان جیسے حساس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالے۔ لیکن اگر آپ ایک ورژن دے رہے ہیں نا، دوسری طرف سے یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ لوگ اپنی مرضی سے کہیں گئے ہیں، تو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں اور پاکستان کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ یہی آپ کا اور میرا اور اس قوم کا مستقبل ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ مستقبل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ شاید ہم آپ کے زیادہ خیر خواہ ہیں، تو کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ پاکستان سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔